السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے اسٹوڈیو میں ہم قدوۃ السالکین زبدۃ الواصلین حضرت بابا فخرالدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کا مزار شریف پنگنڈہ آندھرا کے مشہور بزرگ ہیں میٹھے شاہ ولی سہروردی رحمہ اللہ علیہ کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ حضرت بابا سید فخرالدین رحمہ اللہ علیہ جو 564 عیسوی میں پیدا ہوئے، ان کے والد سید حسین بن سید ابو القاسم ایران کے وسط میں سیستان کی ایک ریاست تھی جس کے عادل بادشاہ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی اور 6 ماہ کی قلیل مدت میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ فرما لیا اور بہت جلد علوم مروجہ میں کافی درس اور مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کے ذہانت اور ذکاوت کو دیکھ کر اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت سید بابا فخرالدین پنگنڈہ علیہ رحمت رضوان کو اپنی ہی زندگی میں کاروبار سلطنت سنبھالنے میں حصہ اور موقع دیا۔ تقریباً اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ والد بزرگوار کی وفات کے بعد بلا شرکت غیر 25 سال کی عمر میں آپ کو سیستان کا بادشاہ مقرر کر لیا گیا۔ حضرت سید بابا فخرالدین رحمہ اللہ علیہ کا ارادہ پہلے سے بادشاہ بننے کا نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے چچا زاد بھائی سید علی کو بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن امرا اور وزرا اور تمام رعایا کے تقاضے نے آپ کو بادشاہی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت سید بابا فخرالدین دربار میں عدل و انصاف فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک تاجر چند عمدہ گھوڑے لایا جن میں ایک گھوڑا بہت عمدہ اور تیز رفتار تھا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور تھوڑے سے وقت کے لیے آپ نے عدل و انصاف کے عظیم کام سے رکے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عدل و انصاف کرنے لگے۔ آپ کو اپنا تھوڑی دیر کے لیے عدل و انصاف کو چھوڑ کر گھوڑے کی طرف مائل ہونا بہت ہی برا معلوم ہوا۔ علماء کو بلا کر فتویٰ طلب کیا۔ ایک جید عالم نے اس کا کفارہ ترک بادشاہی بتایا اور یہ حدیث پڑھی، دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ اس حدیث نے آپ کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ اس راست گو عالم سے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام دیا۔ فوراً تخت شاہی سے اتر کر تاج کو سر سے اور مہر کو انگشتری سے نکال ڈالا۔ آپ نے فوراً منادی کرا دی کہ چھوٹے بڑے سب حاضر دربار ہوں۔ جب سب لوگ دربار میں جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے روبرو ایک تقریر کی اور سب کو راضی کر لیا کہ آپ کے بھائی سید مرتضیٰ کو آپ بادشاہ بنا دیں گے، اور اس دربار میں بھائی سے عدل و انصاف کا اقرار اور عہد و پیمان لے کر انہیں تخت و تاج کا مالک بنایا۔ اور یہ خبر بجلی کی طرف پھیل گئی کہ سید بابا فخرالدین رحمہ اللہ علیہ نے سیستان کی بادشاہی اپنے بھائی سید مرتضیٰ کو دی اور ترکستان کی بادشاہی سید علی کو دے دی۔ آپ سیستان سے چند وفاداروں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ جب سری نگر پہنچے تو وہاں کے ایک راجہ کے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ نجومیوں نے اس لڑکی کی ولادت سے راجہ کے راج کو زوال کا سبب بتایا تھا۔ راجہ نے اس بچے کو جنگل میں پھینک دیا۔ جب آپ کا گزر 3 دن بعد وہاں سے ہوا تو روتے ہوئے بچے کی آواز سن کر اپنے ساتھی عبدالعزیز کو اس بچے کو اٹھا کر پالنے کی اجازت دے دی۔ بچہ بھوک سے تڑپتا تھا۔ آپ نے اس کے منہ میں انگشت شہادت ڈالا تو اس سے دودھ نکلنے لگا۔ اسی طرح وہ بچہ سیراب ہوتا رہا۔ سید علی ترکستان کی سلطنت چھوڑ کر حضرت کی تلاش میں آ گئے اور یہ دونوں حضرات مل کر ہمیشہ شلہ کشی اور روزہ دار رہا کرتے تھے۔ جمنا کے جنگل میں مختلف ریاستیں کی۔ آپ حج سے فارغ ہو کر ہندوستان میں ترچناپلی میں کھمم مٹھ میں ٹھہرے۔ آپ کو ایک شیخ کی تلاش تھی۔ آپ کو خواب میں مظہر ولی نے فرمایا، آپ میرے پاس چلے آئیے، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے خواب سے بیدار ہو کر اپنے بھائی کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے سب احباب اور یار خوش ہو گئے۔ ادھر حضرت مظہر علی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی پالک دختر ماما جگنی کو سید بابا فخرالدین کے پاس بھیجا کہ انہیں بلا لائے۔ حضرت کے حکم سے ماما جگنی اپنے چند خادموں کو لے کر حضرت بابا فخرالدین رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے والد کا فرمان سنایا۔ سب کمم مٹھ سے چل کر ترچناپلی آئے اور مظہر ولی رحمہ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے قدم بوسی کی اور مظہر ولی نے کرم جوشی سے آپ کو گلے لگایا۔ آپ نے بے شمار ریاضتیں اور مجاہدات کیے اور ہر کام کو سر انجام دینے میں بڑی جان فشانی سے کام لیا۔ اس وقت بابا فخرالدین رحمہ اللہ علیہ کو مظہر ولی رحمہ اللہ علیہ نے بیت الخلافت سے نوازا، خرقہ پہنایا اور ولایت کا پیالہ پلایا۔ ایک مرتبہ حضرت سید بابا فخرالدین رحمہ اللہ علیہ ایک سنگ خارے پر کھڑے ہو کر
اپنے پاؤں دھسائے، دونوں پاؤں سنگ خارگاہ میں اتر پڑے۔ آج تک یہ یادگار نشان ترشنا پلی میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا بابا فخرالدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ کی وفات بروز جمعرات ماہ جمادی الثانی کی 12ویں تاریخ کو 694 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار شریف پینگنڈہ آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قبر انور میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔